فیصل محمد کی انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، خبریں تو پاکستان میں مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہم چل رہی ہیں، معاملات بڑے اہم چل رہے ہیں، لیکن ایک سب سے اہم معاملہ جو میں سمجھتا ہوں جس پر اب تک کسی بھی تجزیہ نگار نے، اب تک کل کی خبر تھی، بڑی اہم خبر ہے، اس پہ بھی کسی بھی تجزیہ نگار نے، بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں جنہوں نے کہ اپنے بڑا ان کا ایک کردار رہا ہے خبروں میں، انہوں نے اس خبر کو نظر انداز کیا، اور وہی خبر جو ہے بنیادی طور پر تمام صورتحال کا پس منظر ہے۔ بڑی اہم یہ ویلاگ ہوگا میرا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے ضرور دیکھیں اور پورا دیکھیں تاکہ آپ صورتحال کو سمجھ سکیں۔ وہ خبر یہ تھی جناب کہ جناح ہاؤس مقدمے میں عمران خان، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی سمیت عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی قصوروار قرار دے دیا گیا۔ یہ جے آئی ٹی جو بنی تھی باقاعدہ، اس میں اعلیٰ ایجنسی کے لوگ اور اعلیٰ پولیس افسران بھی شامل تھے، اور ساری جو جے آئی ٹی جو بنی ہے، اس جے آئی ٹی کی تمام سفارشات جو ہیں وہ اعلیٰ پولیس افسران نے مرتب کی تھی۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا، بنیادی طور پر یہ وہ بات ہے، یہ وہ خبر ہے جس کے بارے میں ویوز آف فیصل محمد آپ کو گزشتہ کئی ماہ سے خبردار کر رہا ہے کہ اصل مقصد جو ہے عمران خان صاحب کو ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ یہ خبر بنیادی طور پر ایک بہت بڑا نوشتہ دیوار ہے عمران خان اور ان کے قریبی ساتھیوں کے حوالے سے۔ الفاظ پہ غور کیجیے گا، اہم ویڈیو ہے، اہم ویلاگ ہے۔ بتا چکے ہیں ہم کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی ہم اپنی خبر پہ اور اپنی اسٹڈیز، ہم نے اس پہ باقاعدہ اسٹڈی کی ہے ان چیزوں پر، اور جو ہمارے کچھ کولیگس وغیرہ ہیں ناٹ بلانگنگ فرام پاکستان، مطلب جو باہر کے جو ایکسپرٹس ہیں، ان سے گفت و شنید کے بعد اور ان سے جو ویوز جو چینج ہوتے ہیں، ان کے بعد ہم نے جو نکالا تھا نتیجہ، وہ ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا، ابھی آج اس کو تھوڑا سا خلاصہ کر دیتے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے نا، بنیادی طور پر یہ ایک بین الاقوامی خفیہ اداروں کا مقامی ایجنٹوں کے ساتھ ایک بہت بڑا آپریشن تھا۔ اس لائن کو یاد رکھیے گا جو میں کہہ گیا ہوں، کیونکہ تمام تر کوششوں کے باوجود عمران خان کو مغرب کسی ایسے جرم میں پھنسوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا جس میں کہ دوسرے تمام لوگ پھنسے، یا کوئی ایسا جرم نہیں آ سکا جس میں کہ جو مغرب کا ایک نیریٹو تھا کہ ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، وہ بدعنوانی کے حوالے سے تو ایلیمینیٹ نہیں ہو پاتے۔ زیادہ یہ ہوتا کہ چلو ٹھیک ہے 5 سال کی سزا ہو جاتی، نااہل کر دیا جاتا، لیکن پیچھے تو ان کے جماعت رہتی، پھر اسی طرح جیسے کہ نواز شریف صاحب چلا رہے تھے، اس طرح وہ عمران خان بھی چلا سکتے تھے، جیسے الطاف حسین چلاتے رہے اس طرح عمران خان بھی چلا سکتے تھے۔ تو ضروری ہو گیا تھا کہ عمران خان اور عمران خان کے انتہائی قریبی لوگوں کو بشمول ان کی جماعت کے نشان عبرت بنایا جائے۔ اس کے لیے یاد ہوگا اسی چینل نے کی وساطت سے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے دماغ ہیں، وہ دماغ جنہوں نے دنیا کے اندر بڑی بڑی کانسپریسی کی، آپریشنز کیے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ عمران خان نے واحد وہ ایک شخص تھا جس نے کہا تھا کہ ہمیں امریکہ کی غلامی منظور نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک نیریٹو تھا نا، اس نیریٹو کی وجہ سے عمران خان اور عمران خان کی قریبی ساتھیوں اور ان کی جماعت کو توڑنا، یا کم از کم اس قابل کرنا کہ وہ اس نیریٹو کے لیے دوبارہ کبھی کھڑا نہ ہو سکے، بہت ضروری تھا۔ اس لیے یہ ایک باقاعدہ جو ہے نا ایک آپریشن لانچ کیا گیا، بین الاقوامی خفیہ ادارے اور پلس پاکستان کے اندر ان کے مقامی ایجنٹس کے ساتھ مل کر۔
اور یہ کوئی نئی بات نہیں، جیسے میں نے کہا 2013 میں امریکہ نے اپنا شامی باغیوں کو رقوم دی، ہتھیار دیے، اور اوباما نے تسلیم کیا، اوباما تسلیم کیا تھا کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اسد کی حکومت کو اب یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کیوبا ہو گیا، نکاراگوا ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، گویٹے مالا ہو گیا، چلی ہو گیا، کہاں کہاں غیر ملکی مداخلتیں اور کس کس طریقے سے آپریشنز نہیں ہوئے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر، اور پھر یہ ہم کوئی مطلب ہوائی بات نہیں کر رہے، پاکستان کی بات آپ کہیں گے نا، تو پاکستان میں امریکن وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس، یاد ہوں گی آپ لوگوں کو، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ بے نظیر کو حکومت میں حملے کرائے ہیں، ہمارے ساتھ نیگوشیشن ہوئی تھی۔ جب مشرف صاحب دبئی میں تھے، جب میری ان سے لاسٹ بات ہوئی تھی مشرف صاحب سے، تو مشرف صاحب کو میں نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا مشرف صاحب کو، اور یہ غالباً آپ کے راشد قریشی صاحب ابھی بقیر حیات ہیں، اللہ شاید انہیں زندگی عطا کرے مزید، شاید وہ ان کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوگی، میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ آپ پاکستان نہ آئیں، کیونکہ آپ کے لیے ابھی تک مغرب کی طرف سے جو ہے نا ایک کراس لگا ہوا ہے۔ اور اس بات جب وہ میری بات ہوئی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہاں یہ میں جانتا ہوں، اور وہ یہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ہماری بہت بڑی غلطی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے مغرب کے کہنے کے اوپر ان کو NRO دیا۔ تو مشرف صاحب کا یہ بیان، اور بعد میں پھر انہوں نے میرے علاوہ چھوڑے اور بعد میں پریس میں بھی انہوں نے کہا، تو مشرف صاحب کا بیان، اس کے بعد کنڈولیزا رائس کا یہ بیان، اور اس کے بعد بہت سارے امریکن سینیٹرز نے جو مغرب کی جو کارستانیاں ہیں ساری دنیا کے اندر دستاویزی شکل میں موجود ہے، میں لمبا نہیں کرنا چاہتا اس ویلاگ کو، تو یہ کوئی مطلب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو یہ باقاعدہ ایک پلان تھا، یہ وہ پلان تھا جو کہ اس خطے کے اندر مغرب اپنے اہداف کے لیے چاہتا تھا، اس کو مکمل کرنا۔ عمران خان کو بلا شبہ لایا گیا تھا، یہ میں کہہ چکا ہوں آپ کو، عمران خان کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ مغرب یہ سمجھتا تھا، جیسے ہم نے پہلے بتایا، کہ وہ مطلب پلے بوائے ہے، ناچنا گانا لگائے گا اور سب کچھ کرے گا، لیکن جو خفیہ رپورٹس گئیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، خواتین کو نچا دیتا ہے، ممی ڈیڈی لے آتا ہے، لیکن جا کر بات یونائٹڈ نیشن کے اوپر اسلام کی کرتا ہے۔ بہت ساری رپورٹس گئیں، اور پھر بعد میں جب چیک اینڈ بیلنس کی بات آئی، جب ان سے پوچھا گیا کہ چلو ٹھیک ہے اب تو ہم تمہیں لے آئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، فیسیلیٹیٹ تو کرو نا ہمیں کہیں افغانستان پہ یا ادھر ادھر، تو جواب آیا ایبسلوٹلی ناٹ۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آج تک کوئی بھی آپ کو تجزیہ نگار بتائے گا نہیں، کیونکہ لوگ تو ڈر رہے ہیں نا۔ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ بہت بڑی ایک بین الاقوامی کانسپریسی ہے، اور اسی لیے ہم آپ کو یہ بات بار بار کہتے رہے ہیں۔ میں کسی تجزیہ نگار کو مطلب وہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ بتاتے رہے ہیں آپ کو بار بار، ہم جو بار بار آپ سے کہہ رہے تھے کہ شطرنج کی چیزیں ہمارے سامنے لگی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ ڈیسائیڈ کیا جا چکا ہے عمران خان کے والد سے، مغرب کی پاکستان کے اندر ان کے سفیر کی موجودگی، کیا ضرورت تھی امریکن ایمبیسڈر کو ملنے کی الیکشن کمشنر سے؟ آج تک لوگوں نے نکتہ چینی تو کی ہے، وجہ نہیں بتائی کسی نے۔ وجہ یہ تھی الیکشن رزلٹ کو مبینہ طور پر کس طریقے سے مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے، ٹیکنیکل طریقے، ڈیجیٹل طریقے سے، بہت سارے خفیہ معاملات، کس طریقے سے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ کا الیکشن ہوا تھا، آئی تھا نا ٹرمپ کے الیکشن میں کیا کہا گیا تھا کہ رشیا نے اس کے اندر مداخلت کی تھی۔ ذرا بین الاقوامی خبریں دیکھا کریں، یہ مطلب یہ پاکستان کے جو ٹاک شوز ہیں نا، یہ لوگوں کو، میں نے آپ سے کہا نا، میں اسی لیے آنا چھوڑا پاکستان کے اندر، یہ لوگوں کو شعور نہیں دیتے، یہ لوگوں کو منتشر کرتے ہیں، مہاجر بنا دیں گے، پٹھان بنا دیں گے، پنجابی بنا دیں گے، کسی کو کدھر بنا دیں گے، شیعہ بنا دیں گے، سنی بنا دیں گے، لیکن یہ آپ کو اویئرنیس نہیں دیتے۔ اور پھر ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں سارے کے سارے وہ بھی کچھ اسی زوم میں بہتے رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ملاقاتیں، پھرتیاں
بتاتا رہا ہے یہ چینل. حال ہی میں تھوڑے دنوں کی پہلی بات ہے، ابھی چند دن کی بات ہے، میرے خیال سے اتنا بھولے تو نہیں ہوں گے آپ شاید. پولیس کے اعلیٰ افسران سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. ان ملاقاتوں کے بعد جے آئی ٹی کی رپورٹ کا آنا بہت کچھ واضح کر دیتا ہے. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. میں نے کل آپ کو اس پہ کہا بھی تھا کہ کچھ وکلا نکلے ہیں وکلا کنونشن کے اندر، اور آج ہی پتہ لگا تھا وکلا اسلام آباد میں نکلے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. اور میں پہلے بھی کہا تھا آپ کو، جب پچھلی مرتبہ وکلا نکلے تھے تو اس کے اندر پیسہ کسی غیر ملک کا تھا. کون سا ملک تھا مجھے نہیں پتا، کوئی تھا ملک. موکل سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہو گئے تھے. بہت سارے موکلات بھی تھے، کالے کوٹ پہنے ہوئے، نیلے پاجامے پہنے ہوئے، لال ٹوپیاں لگائے ہوئے. پتہ نہیں کون کون سے لوگ تھے جو اس میں شامل ہو گئے تھے، آئی ڈونٹ نو، لیکن تھے. اس لیے وہ تحریک کامیاب ہوئی تھی. لیکن اس مرتبہ جو ہے کیونکہ کہیں سے کوئی سرمایہ نہیں آ رہا، لیکن عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہے. یہ ساری صورتحال ہے. بہرحال اب جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ڈالر بھی گر گیا. میں اپنے فوج کے اوپر میں وہ نہیں وہ کر رہا، میں ان کی نیت پہ کوئی نہیں وہ کر رہا ہوں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بین الاقوامی معاملات میں ہم رہیں، ابھی بھی ہیں کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی ہمارا جو بھی ہم جیسے کہ ہم نہیں کسی کی پرواہ کرتے. میں کہتا ہوں میں اپنی ذات میں انجمن ہوں الحمدللہ. مجھے میرے اللہ اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا آسرا ہی کافی ہے. ہمیں کسی بڑی ایجنسی کی، کسی بڑی خفیہ ادارے کی، کسی کی بلیسنگ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جن کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے نا، دے ڈونٹ کیئر. سو ڈالر بھی نیچے آئے گا، حالات بھی اچھے ہوں گے، مغرب آپ کو ڈالرز بھی دے گا، مغرب خزانے بھی کھولے گا، سب کچھ کرے گا. یہ دکھانے کے لیے کہ اس موجودہ سیٹ اپ کو کامیاب کرنے کے لیے، کیونکہ یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے ویسٹ کے سب سے بڑے دشمن کو پھائے لگانے جا رہا ہے. اس تمام گفتگو کا لب لباب. آگے چلتے ہیں. صدر مملکت کا آج آخری دن ہے 12 بجے تک، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ شاید اپنے عہدے پہ موجود رہیں گے. اس کی وجوہات میں آپ کو بتا چکا ہوں. اچھا، دوسرا یہ کہ اپنا وکلا کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا. کل 249 جو کور کمانڈر جو تھی فارمیشن کی کانفرنس ہوئی، اس میں انہوں نے شرکا نے دہشت گردی کے حوالے سے اور پاکستان میں جو کچھ بھی پرابلمز اس وقت آ رہی ہیں اس حوالے سے، اور جو کچھ سرحدوں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، بلا شبہ فوج تو دیکھیے نا. فوج کا میں ایک بات پہلے سے پھر کہتا ہوں، میں فوج کو اس لیے الزام نہیں دیتا کیونکہ فوج کہیں نہ کہیں ان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اب ٹھیک ہے کسی ایک آدمی کا، 2 آدمی کا، 4 کا یا 10 کا اگر کچھ اپنا ذاتی انفرادی فیصلہ ہے، وہ اپنے اعمال کے اور اپنے معاملات کے خود ذمہ دار ہیں. ہمارا صرف ان کو کرٹیسائز کرنے سے نا کوئی فائدہ نہیں ہے. بلا شبہ مطلب جیسا بھی کہا جا رہا تھا، کچھ کل کسی نے مجھ سے پوچھا کی پیڈ وارئر کے حوالے سے، تو میں نے ان کو یہی کہا تھا، میں نے کہا لوگ ڈر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیے ڈرے نہیں، فوج جتنے آپ کے کوئی دشمن نہیں ہے فوج آپ کی، لیکن کم از کم یار آپ فوج کی تنقید کریں. ہم بھی تو کرتے ہیں نا، لیکن فوج کی بے عزتی نہ کریں. مجھے آپ اگر کوئی آدمی سوشل میڈیا پہ برا کہتا ہے میں اس کو بلاک کر دیتا ہوں. عام آدمی کو بھی آپ کسی کو برا کہیں گے تو وہ تو آپ کو کرے گا. وہ تو یار پھر فوج ہے نا، وہ ان کو افسوس تو ہوگا نا. وہ جیسے بھی ہیں مطلب اس ملک کی حفاظت تو کر رہے ہیں نا، آپ ان کی وجہ سے سوتے تو ہیں نا آرام سے. آپ کے گھر والوں کی عزتیں تو محفوظ ہیں اللہ کی مدد کے بعد ان کی قربانیوں سے. تو اب ان کو اگر آپ گالیاں دیں گے، بےہودہ الفاظ استعمال کریں گے، میمز بنائیں گے، اوبیسلی غیر مہذب بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ظاہر سی بات ہے، اس پہ انہوں نے کہا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بلا جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سب کو پکڑ کے ماریں گے پیٹیں گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ہاں اگر جو معاملات جیسے میں نے کہا کہ اس طرف اگر جائیں گے تو ہو سکتا ہے شاید کچھ تھوڑی بہت سختی کرے، لیکن بہرحال یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ اپنے اداروں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. ہاں اختلافات ہیں، آپ ضرور کریں اختلافات، کھل کے بات کریں ان سے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان ہے نا، وہ عذر گناہ بدتر از گناہ کے مترادف ہے. وہ ہمیشہ ہر کام کے اندر، ہر سازش کے اندر شامل رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ وہ اگر پک جاتی ہے دیگچی تو سب سے پہلے اوپر سے نکال کے وہ کھانا کھا لیتے ہیں تری والا. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اگر ہانڈی نیچے سے لگ گئی ہے تو فوراً ہی ڈھکنا اٹھا کے پہلے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ان کا پرانا کام ہے، تو یہ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں. بہرحال
بھارت میں G20 ممالک کے سربراہوں کی آمد جاری ہے، اور مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ نریندر مودی صاحب تقریباً 12 سربراہ مملکت سے جو ہے ایک سائیڈ لائن میٹنگ کریں گے۔ اس میٹنگ میں کچھ پاکستان کے حوالے سے اور کچھ خطے کے اندر بھی کچھ اہم معاملات جو ہے ڈسکس ہوں گے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ معاملات کچھ چل رہے ہیں، کچھ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو بات ہو رہی ہے MBS کی پاکستان آنے میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا، دیکھیے ایک بات میں آج آپ کو واضح طور پر بتا دوں، MBS اگر کوشش کریں تو 50-50 ہوگا MBS کے کہنے پہ عمران خان کو چھوڑنا۔ یہ بھی آج آپ کو میں بتا رہا ہوں، چھوڑ دیں، اب میں کیوں بتا رہا ہوں، کیسے بتا رہا ہوں، 50-50 ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یا پھر اگر کوئی ملک کو کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ پھر چائنا ہے۔ یاد کریں کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ جنرل حمید گل کے حوالے سے بھی، حمید گل صاحب نے مجھے خود بتایا تھا اپنی زندگی میں، اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، میری شخصیت ان کے آگے صفر ہے، صفر 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 بٹا صفر، لیکن اس کے باوجود وہ شخص، اللہ تعالیٰ اسے بلند درجات عطا فرمائے، وہ ہمیشہ میری بات کو بڑی غور سے سنتے تھے۔ اب کچھ یہاں معاملات ہیں وہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے میری ان باتوں کو تسلیم بھی کیا، نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس پہ انہوں نے عمل بھی کیا، جو میرے لیے ایک بہت بہت ہی بڑے اعزاز کے مانند ہے۔ تو وہ بھی کہتے تھے کہ مغرب نے ان کو بھی مطلوب شخص جسے کہتے ہیں نا کہ میں کہا دیا تھا، قرار دیا تھا، لیکن چائنا نے ان کو ویٹو کیا تھا۔ تو دیکھیں بہرحال اصل فیصلے تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، حالات میں نے آپ کو آج اب یہ بتا دی کہ یہ صورتحال ہے۔ اس رپورٹ کے بعد عمران خان صاحب کے فیصلے جو ہیں یا تو اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں کو بہتر کرے، اللہ تعالیٰ کے بس میں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر عوام کھڑی ہوتی ہے، عوام اپنی لیڈر کو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈر آپ کے لیے اچھا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری باتوں پہ جائیں، آپ خود گیسٹ کریں، ہمارا تجزیہ ہو سکتا ہے غلط ہو، ہماری انفارمیشن ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن جب آپ خود کسی چیز کو خود دیکھیں گے، خود چیک کریں گے، خود پڑھیں گے، تو پھر آپ کا دماغ اور آپ کا دل آپ کو گواہی دے گا کہ کیا کسی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔